لوگ یہاں تک پہنچ گئے. میں آپ سے پاکستان میں انارکی شروع ہو چکی ہے. میں آپ کے ذریعے آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو انارکی سے نہ نکالا گیا تو پھر واحد انقلاب کا راستہ رہ جائے گا. تو وہ انقلاب وہ مصر میں تیونس میں جو یمن میں جو ہم خبریں سن رہے ہیں جو باتیں سن رہے ہیں اس طرح کا انقلاب؟ وہ اچھے لوگ ہیں. یہاں کا انقلاب اور قسم کا انقلاب ہوگا. یہاں بالکل بہت بربادی آئے گی. اس کو میں اس کا بھی ساتھی ہوں. اگر مجبور ہوا شاید میں بھی وہ راستہ اپنا لوں لیکن وہ آخری آپشن ہے ہوگا. اس کا الف یہ ہے مشکل وہ اس لیے ہے کہ اس کا الفابیٹ جب شروع اس کا الف یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جیسے دنیا کا قانون ہے دنیا نے اپنے کلیکٹیو وزڈم میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہے اس کا پالیٹکس میں کوئی سے نہیں ہوگا. اسی لیے تمام دنیا کی افواج پالیٹکس سے علیحدہ ہیں. ہماری فوجوں میں سے ہمارے جرنیلوں میں سے اگر کسی کو شوق ہے پالیٹکس کا بسم اللہ وردی اتار دیں استعفیٰ دے دیں آئیں پارٹی بنائیں کیانی صاحب ہمارے وزیر اعظم بن جائے. بات یہ ہے کہ اگر ان کا دل نہ بھی چاہے انہوں نے یہ تلخ گون پینا ہوگا ورنہ پاکستان نہیں چلے گا. ٹی وی پہ ٹکرز چلتے رہے کہ آپ نے ڈی جی ISI سے کہا کہ آپ 1 مہینہ افغانستان میں مداخلت اپنی بند کر دیں وہاں امن قائم ہو جائے گا. اس کی وضاحت فرمائیں گے آپ ضرور. وہ پتہ نہیں کیا کہا وہ ریکارڈ پہ ہوگا. میری ایماندارانہ رائے یہ ہے مائی کنسیڈرڈ اوپینین ایک پشتون کی حیثیت سے ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ ہم سے میری مراد ISI ہمارے فوجی ادارے اگر افغانستان میں طالبان اور قرض حکومت کا راضی نامہ کرنا چاہیں 1 مہینہ میں وہ کر سکتے ہیں. اینڈ وی مسٹ ڈو اٹ. ایک ہم بات کرتے ہیں خود مختار پاکستان. اس کا مطلب جو ہم پہ الزامات لگتے ہیں وہ ٹھیک ہیں پھر وہ یہ آپ ہی کہنا چاہ رہے ہیں قصہ مختصر سارے غلط نہیں ہیں. سارے الزامات جو سرحد پار ہم سے لگتے ہیں ہماری ایجنسیز پہ لگتے ہیں وہ غلط نہیں ہیں. ان میں کتنی % حقیقت ہے؟ بہت سارے ٹھیک ہیں. آپ کے منہ میں گھی شکر پاشا صاحب کے منہ میں بہترین آئس کریم جو بھی ان کو پسند ہو وہ اگر واقعی صورتحال یہ ہے پھر پاشا اور ہم مل کے ڈھونڈ لیں کہ کون دے رہا ہے ملٹری سپلائز اس کا پھر ہم علاج کر لیں گے. کوئی تو دے رہا ہے ان کو. قبائل ہمارے قبائل اتنے کمزور لوگ نہیں ہیں کہ ان کو اپنے گھر میں ان کے نیئر اینڈ ڈیئرس کو مارا جائے اور ان کا جواب نہ دے سکے. وہ تو اسلحے کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہیں. آپ کی افواج میں کم سے کم قبائل ہمارے 1 لاکھ آپ کے ساتھ پیراملٹری ٹروپس میں ہیں. وہ ایسے بے بس کیوں ہو گئے؟ اس لیے بے بس ہوئے ہیں کہ ایسی قوت جن کو وہ جانتے ہیں ان خارجی لوگوں کے پیچھے. ہماری لیڈرشپ یہ کر بھٹو صاحب کو خدا بخشے وہ ان کو میں نہیں چھیڑ رہا. بھٹو صاحب کی زندگی میں تو یہ بربادی ہوئی. وہاں انقلاب نہیں آیا تھا. وہاں افغانستان حکومت تھی. وہاں صرف داؤد نے اپنے چچا کو فارغ کر دیا. بابر آن ریکارڈ ہے کہ میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پہ یا ان کے کہنے پہ افغانستان سے ربانی مسعود گلبدین حکمتیار یہ اپنے جلال الدین اکانی ہم ان کو لے آئے. ہم نے ان کو ٹرین کیا. ہم نے ان کو افغانستان میں استعمال کیا. وہ تو خود یہ تو ہم نے پھیلایا ہوا تھا. وہاں کچھ بھی نہیں ہوا تھا. نہ انقلاب آیا تھا نہ وہ بربادی ہوئی تھی. ان کو ہم لوگوں نے آ کے یہاں ٹرین کر دیا. مداخلت ہم کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات ہے ہم پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. اگر انڈیا یہ کہتا ہے اگر چائنا یہ کہتا ہے اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ میرے ملک کی ساورنٹی مجھے عزیز ہے. کسی بھی ملک کی ساورنٹی نہیں چل سکتی جب تک وہ اپنے ہمسایوں کی ساورنٹی کا احترام نہیں کرے گا. 250 آدمی مر گئے کیڑے مکوڑوں کی طرح. کسی نے پوچھ گچھ نہیں کی. بے نظیر کے پیچھے آئے مرغی کی طرح غریب کو پنڈی میں قتل کر دیا. وی ڈونٹ نو. بالکل. اسامہ بن لادن ISS بھی کر رہا تھا کوہاٹ میں. پتہ نہیں کی کر دیتے ہوتے. آیا غریب 2 بیویوں سمیت کوئی تحقیقات نہیں. کراچی میں آدمی گھس گئے اس میں اربوں روپے کے جہاز جلا دیے. کوئی پوچھ گچھ نہیں. GHQ میں آدمی گھسے کیانی صاحب ایسی خوش قسمت پہ بچ گئے. اس طرح ملک نہیں چلتے. نام کسی کو اجازت دیں گے کہ اس طرح بس اوپن کہتا ہے جو کچھ کرتا پھر. نو. پاکستان 18 کروڑ عوام کا ہے. ہم اسے ایک نیا ملک بنانا چاہتے ہیں. کوئی کسی سے روٹی نہیں مانگتا نہ کوئی غریب کسی سے بھیک مانگتا ہے. غریب پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر اپنی بچوں کے سمیت جا سکے. اس طرح نہیں چلے گا. ہمارے جاسوسی ادارے قبیلوں کو قبیلوں کے خلاف لڑا رہے لوگوں کو لوگوں کے خلاف لڑا رہے. ایک بات میں کرتا ہوں شاید کوئی نہ سمجھے یا سمجھنے کی کوشش کرے. بہت سارے اضلاع ایسے ہیں
ایک تو نہ اس لیے نہیں لیتا کہ بری بات ہے. بہت سارے اضلاع ایسے ہیں جہاں بم سازی کی فیکٹریاں یوں چل رہی ہیں جس طرح گنے کی فیکٹریاں ہوتی ہیں, اور کوئی دیکھنے سننے والا نہیں, سب دیکھ رہے ہیں, بم بنائے جا رہے ہیں. کھلی اجازت کس نے کھلی اجازت دی؟ کس نے یہ جو میں نے نہیں دی. میں وارن کرتا ہوں, یہ پاکستان کو لے ڈوبنے والی باتیں ہیں اور ہم اس کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتے. ان تمام جو آپ نے آج باتیں کی, آپ نے کہا ٹھیک ہے اس میڈیا کا پلیٹ فارم سے یہ باتیں کر رہے ہیں اور سب تک جا رہی ہیں آپ کی باتیں, یہ باتیں آپ نے وہاں پہ کنونس کرنے کی کوشش کی ان کو جو عسکری قیادت آئی وہاں کی بات میں نہیں کرتا, وہاں کی بات کیمرہ تھا بس, جو کچھ نہیں, کیمرہ تھا وہ تو سر آف کیمرہ بھی ہو گیا نا, وہ تکڑے لوگ ہیں, سارے لوگوں کے سامنے پتہ چل بڑے پڑھاکو لوگ ہیں, انہیں اچھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی. میں تو ٹاٹ کے اسکول میں پڑھا ہوں. ٹاٹ نہیں ہوتے بالکل ٹاٹ کے اسکول میں پڑھے, پاکستان سے تو آپ کا تعلق بس اس میں پڑھے ہیں. ہمیں یہ سکھایا گیا کہ بھائی جو ان کیمرہ ہوتی ہے اس کی بات نہ کرو, جو ان کیمرہ ہوتی ہے اس کی بات نہ کرو. لیکن اوور آل یہ بتا دیں جو سیاستدانوں نے باتیں کی کنونس ہوئے وہ لوگ, آپ نے کہا نا کنونس کرنا آپ لوگوں کا کام ہے ان کو. ہر آدمی سمجھ لیتا ہے باتوں کو. میں ایک بات اور کرتا ہوں, زیادتی ہے, غلط بات ہے. پشتون سخت ناراض ہے, سخت مشکل میں ہے, باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک, کراچی میں. یعنی یہ کیسے, یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ لوگ کیوں لوگوں کو مار رہے ہیں. ولی خان کے گھر میں آدمی گھسا, میں نے راسپدیار کو مارنا ہے. وائی, کیوں, کیا کیا اس نے؟ شیر پال کے گھر میں گھسا, اس کو مارنا, فلانے کے گھر میں گھسا, یہ مارنا. جرگوں میں بم پھاڑنا, تو اس کا مطلب مسجدوں میں بم پھاڑنا, بالکل مسجدوں میں جنج میں, یہ کیا تماشا, یہ ملک کا کیا ذمہ تماشا؟ دار کون؟ آخری بات, اس کے ذمہ دار کم سے کم میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. وہ لوگ جن کے پہ خرچ ہوتا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیاں, چاہے وہ آئی بی ہو, چاہے وہ فلانا ہو, چاہے وہ فلانا ہو, اگر ان کی تخلیق ہے یہ بلا تو بسم اللہ ان کا ڈسمنٹل کر دیں. اگر کسی اور کی تخلیق ہے آئیں اس کے پیچھے ہم پڑ جائیں. یہ ہم کہاں چاہ رہے ہیں؟ انسانی زندگی پاکستان میں اس کی یہ حیثیت نہیں رہی. بالکل. اور ہم کہتے ہیں ہم قرآن کے فالوور ہیں, ہم مسلمان ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے.